پڑے گئے، نعتیں پڑھی گئی، تقریریں ہوئی، وعظ ہوئی، نصیحت ہوئی، جتنی دیر تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھی گئی، بندر بیٹھا رہا، بندر سوتا رہا۔ ہو سکتا ہے آپ اتفاق سے کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے جانور تھا آ کے بیٹھ گیا ہو، ہل کر نہ گیا ہو، لیکن اگلا جملہ سنے اور قربان جائیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی سوچا تھا، ہو سکتا ہے یہ ایک اتفاق ہو کہ یہاں پر بندر آ کر بیٹھ گیا ہے اور ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ہم نے تقریر مکمل کر لی، بیان مکمل ہو گیا، آخر میں وہی اہل سنت کے روش کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت بلا کر سلام پڑھا گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا گیا۔ کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تمام جہاں جتنے لوگ حاضر تھے سب کے سب لوگ کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ پر بردستہ سلام پڑھنے لگے۔ فوراً نظر پڑی اس بندر کے اوپر، وہ بھی بردستہ انسانوں کی طرح اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی دیر تک ہم سلام پڑھتے رہے اتنی دیر تک بندر بھی کھڑے ہو کر وہیں پر آدم سے کھڑا ہوا۔ یہ باتیں اتفاق نہیں، المحفوظ کے اندر سے پڑھا جا سکتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جانوروں کو ہی پتہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ یہ کیسے جانور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے، غم منانا چاہیے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تیسری بات میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ مہد ابراہیم کی دعا ہوں۔ دوسری بات مہد عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جب میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ کہتے ہیں بڑی طویل حدیث ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی تشریف لائی تھی اور کئی بیویاں اس رات تشریف لائی تھی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جس وقت بچوں کی ولادت کے وقت میں ماں کو تکلیف ہوتی مجھے وہ تکلیف نہیں محسوس ہوئی تھی۔ جس وقت آقا تشریف لائے تھے اس وقت ناف پریدہ تھے، آخر سے رنگی تھے، سجدے میں سر تھا اور بالکل پاکیزہ انداز میں تشریف لائے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ تمام فضیلتیں کہتی ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہا کرتی ہیں کہ نبی کی ولادت کے وقت میں ایسا نور پھوٹا، ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ آج تو نور و بشر کے جھگڑے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نبی تو ہماری طرح بشر تھے، ہماری طرح بشر تھے۔ ہم نے کہا جس نبی کی پیدائش پر اللہ نے اتنا نور پھیلایا ہو کہ آمنہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، تو اس نبی کے اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، اپنی خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری بات ایک بات اور عرض کروں، آپ کہیں گے کہ مکہ مکرمہ آج جس انداز میں ہے اس وقت ایسے انداز میں نہیں تھا، یقین نہیں تھا، بے شمار پہاڑ تھے راستے میں، اور ملک شام سیریا کہاں ہے مکہ سے، عرب سے کتنی دور ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی کہ میں نے دیکھ لی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر قربان، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءک، اللہ فرماتا ہے بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور تشریف لایا ہے اور روشن کتاب تشریف لائی ہے، روشن کتاب بھی دی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نور سے مراد جبرائیل علیہ السلام، ہم نے کہا جبرائیل ایک بار آئے ہیں یا 1000 بار آئے ہیں، بے شمار بار آئے ہیں، تو پھر ایک بار قد جاءکم من اللہ نور کہنے کی کیا وجہ تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نور ہیں، تشریف لائے انسان کے لبادے میں، انسانیت بشریت کے لبادے میں، اس لیے کہ انسانوں کو تبلیغ کرنا تھا۔ تو یہ نہ کہہ سکے یہ تو فرشتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے دنیا داری چھوڑ دینا، بال بچے پال کر بھی اللہ کی عبادت کر لینا، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہر ایک کو زندگی جینے کا طریقہ سکھا دیا، بلکہ سادہ لفظوں میں کہا جائے انسان کو انسانیت سکھا دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کمال اور مراتب پر گفتگو کی جائے بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، بس ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہی بات جو میرے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر حمد و رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پلے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔